آپ کو معلوم ہے کہ عربی کیلنڈر آج کس نام سے جانا جاتا ہے، جسے عام طور سے آپ اسلامی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اسے ہجری کیلنڈر کہتے ہیں۔ اس ہجری کیلنڈر کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ اسی ہجرت کے واقعے سے ہوئی ہے۔ ہجرت کے واقعے سے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، تو مدینہ پہنچنے کے بعد یہ ایک تاریخ ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے مکہ کی مظلومانہ زندگی کی کوئی شکایت نہیں کی۔ آپ نے اپنے فوکس کو ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہلنے نہیں دیا، بلکہ مدینہ میں پہنچنے کے بعد بھی آپ کی جو پہلی تقریر تھی، جو آج بھی سیرت ابن ہشام میں، سیرت ابن اسحاق میں موجود ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ نے وہی بات کہی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں میں تم کو سخت ترین عذاب سے ڈراتا ہوں۔ غور کیجئے کہ آپ کے ساتھی، آپ کے بعد آپ کے ساتھی آپ کے کام اور آپ کے تمام معاملات کے ذمہ دار ہو گئے۔ آپ کے ساتھی ہجرت کے واقعے کو مظلومانہ فہرست میں رکھ سکتے تھے۔ ہجرت کے واقعے کو آپ تاریخ میں ایک ایسے دن کے طور پر یاد کر سکتے تھے جس دن کو انتہائی مظلومی کا دن قرار دیا جائے۔ اس دن کو وہ لوگ سیاہ دن بھی کہہ سکتے تھے عرب کے لیے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے بلکہ اس دن پر اپنی تاریخ کی بنیاد بنا لی، یعنی اس دن سے ہجری کیلنڈر کی بنیاد پڑی۔ عرب میں کوئی خاص کیلنڈر موجود نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو سویلائزڈ نیشنز تھیں ان کے پاس تو کچھ کیلنڈرز تھے، ان میں سے کچھ مشہور ہے جیسے رومی، یہودی وغیرہ، ان کے پاس کچھ کیلنڈرز تھے۔ عرب سوسائٹی اتنی سویلائزڈ نہیں تھی کہ وہ اپنے حساب و کتاب کے لیے کیلنڈر کو استعمال کریں، یا پھر یوں کہیں کہ ان کو بہت زیادہ حساب و کتاب کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، چونکہ ان کے پاس بہت سارے معاملات نہیں تھے، وہ ان سویلائزڈ گروپ تھا۔ اس سے پہلے وہاں جو کیلنڈر عام طور سے استعمال ہوتا تھا وہ عام الفیل کے نام سے استعمال ہوتا تھا۔ یہ ایک واقعے پر بیسڈ کرتا ہے، جب ابرہہ کی فوج نے مکہ پر حملہ کیا تھا، اسی دن کے نام سے ان لوگوں نے ایک کیلنڈر بنا رکھا تھا جس کو عام الفیل کہتے تھے، اور وہ اپنے واقعات کو محفوظ کرنے کے لیے اسی دن سے چیزوں کو کنیکٹ کر کے یاد رکھتے تھے۔ جب صحابہ کا دور آیا، جب رسول کا دور آیا، تو صحابہ اور رسول عام طور سے یہ کرتے تھے کہ کسی خاص اسلامی واقعے کو پوائنٹ بنا کر اپنے حساب و کتاب اور معاملات کو یاد رکھتے تھے۔ مثلا جب سورہ حج کی آیت نازل ہوئی جس میں پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں کو اپنا ڈیفنس کرنے کی اجازت دی گئی، تو اس دن کو ایک ڈیٹ کے طور پر ان لوگوں نے یاد کیا اور پھر اس کو کہا سن اذن۔ اذن مطلب ہوتا ہے اجازت، اصل یہ ہے کہ سن اس کو بنا لیا۔ پھر اسی طرح پیغمبر اسلام کا جو آخری حج تھا اس کو استعمال کیا کیلنڈر کے طور پر، پھر کہا جانے لگا سنۃ الوداع، یعنی جو آخری حج تھا اس سے کنیکٹ کر کے۔ تو اس طرح کیلنڈر استعمال ہوتا تھا، لیکن یہی حال آگے بھی رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب معاملات اور آگے بڑھے، بہت سارے معاملات اینڈ ڈیلنگز ہونے لگے، حساب و کتاب کی بہت زیادہ ضرورت ہونے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو چھیڑا، اور پھر اس کی مختصر جو بات ہے، تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ سب نے رائے سے ایک دن کو چن لیا، اور وہ دن تھا ہجرت کا واقعہ۔ یہ صحابہ کا کردار۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ نے اپنا ایک علیحدہ کیلنڈر بنایا، دوسرے لوگوں کا کیلنڈر تھا اس لیے اپنا ایک کیلنڈر بنا لیں، ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لائف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی معاملات میں یا کوئی بھی کام کرنے میں کسی دوسرے لوگوں کے نمونہ لینے کی ضرورت پڑے تو پھر وہ دوسروں کے نمونے کو بھی لیتے تھے۔ یہاں تک کہ میں نے پہلے کبھی بتایا تھا کہ مسجد میں یہ جو ممبر ہے یہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پروپوزل نہیں تھا۔ وہ اس طرح ہوا کہ جب پیغمبر اسلام کی عمر بڑھ گئی تو جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ ٹیک لگا کر، وہ لکڑی اور درخت وہاں پہ تھا تو اس سے ٹیک لگا کر آپ تقریر دیا کرتے تھے۔ تو بعض صحابی نے آپ کے لیے یہ سوچا کہ کیا کریں، اچھا ہوتا کہ رسول اللہ بیٹھ کر کوئی بات کرتے، تو اس میں تمیم داری جو تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ عیسائیوں کے چرچز میں ایک کرسی لگی ہوتی ہے، اس پر بیٹھ کر خطاب ہوتا، تقریر ہوتی، کیوں نہ ہم بھی مسجد میں ایسا بنا لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو دوسروں سے لی گئی۔ صحابہ کے مزاج یہ تھا کہ ہر وہ چیز جو فائدہ مند ہے، ہر وہ چیز جو علم ہے، اس کو وہ کہیں بھی پاتے ہیں، اس پر وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہجرت کو کیلنڈر کے طور پر استعمال کرنے کا سینس یہ نہیں تھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے دوسروں کے کیلنڈر کو چھوڑ کر محض اپنا ایک کیلنڈر بنا لیا، بلکہ انہوں نے اس دن کو اس لیے چنا کہ یہ ثابت کیا کہ مظلومی کے بعد فتح ہے،
تاریکی کے بعد ایک جیت ہوتی ہے. جو قوم اپنی تاریکی میں بھی روشنی کو دیکھ لے وہی قوم ہوتی ہے جس کو اس دنیا میں فتح نصیب ہے. جو لوگ کسی دن کو، کسی نقصان کے دن کو بلیک ڈے، یوم سیاہ کے طور پر دیکھیں تو پھر ایسے فرد اور ایسے قوم کے لیے اس دنیا میں کامیابی کہیں بھی موجود نہیں ہے.